السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ویلکم ہے آج سلیکون ویلی کے اندر، اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ انکیوبیشن سینٹر کے اندر. اور یہ جو ہے ایک منٹ، آپ کی آ رہی ہے، سوری. ہاں مجھے پتہ ہے، یہ اس کو ذرا فکس کر دیں گے ایک دفعہ پلیز، یہ نہیں چل رہا. چلیے جی، آج ہم یہاں پہ سلیکون ولیج کے لانچ پہ موجود ہیں. سلیکون ولیج کے ریزیڈنسز کا بھی لانچ ہوگا اور بہت ساری اور چیزوں سے آپ کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا. لیکن تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اینتھم کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز کھڑے ہو جائیے اس احترام میں کہ نیشنل اینتھم پلے کیا جائے، قومی ترانہ، کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے. نیک کام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. میں دعوت دیتی ہوں حافظ محمد فیصل صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین يبلغون رسالات اللہ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. دو اشعار حمد کے. میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا جزاک اللہ قاری صاحب. ہم جب اسمارٹ سٹی کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
یہ تو آتا ہی ہے کہ یہ محض ایک پلاٹ یا ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، یہ ایک پورا شہر ہے جو آباد ہونے جا رہا ہے، بلکہ آباد ہو چکا ہے۔ اور ملک صاحب ہر دفعہ ہمیں کافی بڑا ایک شوق دیتے ہیں کہ پہلے جس ایونٹ پہ ہم آتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ وعدے کرتے ہیں، جب سیکنڈ ٹائم پہ ہم آتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، کیا کچھ بنا ہوا ہے، اور مزید نئے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اور خواب تبھی خوبصورت لگتے ہیں جب وعدوں کی تکمیل ہونا شروع ہو جائے، جب وعدے پورا ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کو آنکھوں کے آگے نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ جس بلڈنگ میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انکیوبیشن سینٹر ہے، اسے جو نام دیا گیا ہے یہ سٹارٹ اپ ہیڈ کوارٹر کا ہے۔ یہ بالکل ایک ماں کی کوکھ کی طرح ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے، جہاں وہ نشو و نما آپ کو ملتی ہے کہ آپ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ میں پہلے آپ کو گروتھ کیا جاتا ہے، گرو کیا جاتا ہے، اور پھر اس دنیا کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اس کو فائٹ کر سکیں۔ جب اسمارٹ سٹی کا نام رکھا گیا تو یہ محض ایک نام نہیں تھا، یہ ایک پورا کا پورا کانسیپٹ ہے، ایک پورا کا پورا مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ سلیکون کا ہو چاہے وہ اسمارٹ کا ہو۔ ان لفظوں کے اندر ایک پوری دنیا سمٹتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شہر جو کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی حالات پہ، باہر کی جتنی بھی مس مینجمنٹ ہے، گورننس پہ، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اپنے اندر سیلف گورننگ ہو، اپنے اندر سیلف سسٹیننگ ہو، اس کی انرجی بھی اپنی، اس کی کمائی بھی اپنی، اس کی ایجوکیشن بھی اپنی، ہیلتھ بھی اپنی، اور سارا کچھ دیکھتے ہوئے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو، نہ وہ آلودگی کا شکار ہو۔ آپ اسموگ میں کتنے لوگ آج پھنسے بھی ہوں گے، لیکن اسمارٹ سٹی کے اندر جب اسمارٹ ایجوکیشن ہوگی، ٹرانسپورٹ بھی اپنا ہوگا، اور ہر چیز میں بنانے میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ ایک ایک اینٹ بھی جو ہے وہ ایسی ہو جو ریسائیکلڈ ہو، جو کہ آج آپ آگے پروگرام میں بھی دیکھیں گے کہ ایک ایک اینٹ ریسائیکلڈ ہے، ہر چیز مانیٹرڈ، کنٹرولڈ ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے تاکہ نہ کوئی کرائم ہو، نہ مس مینجمنٹ ہو، اور ہر چیز بالکل اسموتھ ہو۔ تو آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو انوگریٹ کیا جائے گا، ایم او یو سائننگ بھی ہوگی ایکو برکس کے ساتھ اور ان لائٹ کے ساتھ، لیکن پرائمریلی یہاں پہ آج کیپٹل اسمارٹ سٹی کا سلیکون، جو بیسکلی آپ کا سلیکون ولیجز ہیں، پورے گاؤں جو ایک چھوٹے سے چپ سے، جس کا آپ سلیکون جب ہم سنتے ہیں تو سلیکون چپ ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ چپ ایک چپ نہیں ہے، ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جو بیک بون ہے اس پورے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے، ملک محمد اسلم صاحب جو COO ہے، اور وہ آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے اس میراکولس بالکل ونڈر پروجیکٹ سے۔ بہت شکریہ۔ ایکو کام کریں، ایکو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ سینئر آفیشلز، کیپٹل اسمارٹ سٹی، sale partners, young people from IT world، اور میرے سارے ساتھی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آواز کا مسئلہ ہے ارم، آواز ذرا پھٹ رہی ہے۔ میں آپ سب کو آج اس شاندار تقریب میں، جس میں ہم فرسٹ ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا IT پارک ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے، جس کو آج بگٹیہ صاحب نے نام دیا ہے سٹارٹ اپ ہیڈ کوارٹر، اس کے لیے جو ہیڈ کوارٹر ہے اور جس بلڈنگ میں ہم لوگ اس وقت یہ تقریب کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریزیڈنس دینے کا پرومس کیا تھا، انشاءاللہ آج اس کا بھی ہم ہینڈنگ اوور کر رہے ہیں، اس کی تقریب ہے۔ میں آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے بعد آنے والے جو مقرر حضرات ہیں، بگڑی چیمہ صاحب اور باقی لوگ، ان کی جو انفارمیشن آپ کو دیں گے اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں دوبارہ آغاز کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ میں شاعر بن گیا ہوں، میری عادت نہیں ہے، مگر مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے، بہت نظم پرانی سی ہے، مگر وہ
آج کے لحاظ سے بالکل فٹ آ رہی ہے. کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, یہ سال بھی آخر بیت گیا. کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, یہ سال بھی آخر بیت گیا. کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے, کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے. میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے, میں نے خوشی ایڈ کی ہے, تھوڑا سا یہ سیڈ الفاظ تھے, میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے. کچھ خوشیوں کے لمحات بھی تھے, کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے, پر اب کے برس اے دوست میرے, اللہ سے دعا یہ مانگی ہے, تو جو چاہے وہ ہو جائے. یہ میں اسپیشلی بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جو چاہے وہ ہو جائے, تو جو مانگے وہ مل جائے. تیری معاف وہ ہر ایک خطا کرے, تجھے ایسے ہی رب عطا کرے. آپ سب کو بھی نیا سال 2024 مبارک ہو. یہ سال جو ہے ہمارے لیے, میرے لیے خاص کر بڑا اہم ہے. آج کا دن, آج کا مہینہ اور یہ سال یہ بہت اہم ہے, کیونکہ یہ ہماری جو کیپٹل سمارٹ سٹی کی ہسٹری ہے اس کا غالباً چوتھا یا پانچواں سال ہے. اور یہ ہم نے آپ سب کی کوشش کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ اس کو ہم نے کامیاب ترین سال بنانا ہے ہسٹری آف کیپٹل سمارٹ سٹی کا. اس کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے کام جو ہم 2024 میں کرنے جا رہے ہیں اس کا ذکر کروں گا. باقی تفصیل جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد ہم ابھی اناؤنس کریں گے. غالباً 17 یا 20 جنوری کو ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل اناؤنسمنٹ مجیب صاحب کریں گے. انیشیٹو 2024, اس میں انشاءاللہ باقی سب چیزوں کا ہم اناؤنسمنٹ کریں گے جو ہم اس سال میں کرنے جا رہے ہیں. بہرحال چند ایک کا جو ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا بہت ضروری. اس میں 1000 فیملیز کو ہم نے یہاں شفٹ کرنا ہے اس سال میں انشاءاللہ. 1000 فیملیز کو یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کیپٹل سمارٹ سٹی میں شفٹ کرنا ہے, یا 1000 گھر اور اپارٹمنٹ کو ہم نے آباد کرنا ہے. یہ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی الائڈ سپورٹ ہے, جس میں سکولز ہیں, کالجز ہیں, مساجد ہیں, کلینکس ہیں, ہمارے ہاسپٹلز ہیں, انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ہی ہم ریڈی کر رہے ہیں. آلریڈی اویلیبل بھی ہیں اور ہم ریڈی بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ سب کو جس کا انتظار ہے وہ ہے ہمارا انٹرچینج, کیپٹل سمارٹ سٹی انٹرچینج. انشاءاللہ وہ اسی سال میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اسی سال میں انشاءاللہ اس کو مکمل بھی کرنا ہے اور آپ سب کے لیے اوپن بھی کرنا ہے. اور انکوبیشن سینٹر جس کا ایک ہال ہم یہاں جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کے 5 ہال ہیں, اور جو فرنٹ میں مین انٹرنس ہال ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اس 1/5 آف دیٹ انکوبیشن سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس کا نام میں نے آج بڑا اچھا لگا, اسٹارٹ اپ HQ, اسٹارٹ اپ ہیڈ کوارٹر. تو یہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے, جو کہ 1250 سے لے کے 1500 IT اسپیشلسٹ کو ہوسٹ کرے گا. یہاں پہ ہم ان کو جو ورک سپیسز ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. انشاءاللہ اس کو ودن نیکسٹ 2 منتھ ہم نے مکمل کرنا ہے اور آپ کو ہینڈ اوور کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان's biggest ڈانسنگ فاؤنٹین لیک, ہم پونڈ نہیں بنا رہے, ڈانسنگ فاؤنٹین لیک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو دبئی میں سب سے فیمس جو لیکس ہیں, ڈانسنگ لیکس, اور اس کے جو ڈیزائنر اور ایگزیکیوٹرز ڈیزرٹ گروپ دبئی, وہ یہاں پہ 8 اور 9 جنوری کو آ رہے ہیں. منڈے کو دے ول بی ہیئر انشاءاللہ. وہ ڈیزائن بھی کریں گے, اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اسی سال میں ہی انشاءاللہ آخری جو سمائی ہوگی اس میں ہم نے اس کو اوپننگ بھی کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یہ جو ہمارا کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, میں کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہی گو میں, ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت میں اتنا بڑا پروجیکٹ کہیں بھی لانچ نہیں ہوا, نہ ہی بنا ہے. یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ماشاءاللہ یہ بننا جا رہا ہے. اس لیے ہم ہر چیز پاکستان بگیسٹ بنانے جا رہے ہیں. تو ایک اور چیز جس کا پاکستان لارجسٹ سپورٹ کمپلیکس,
وہ ہم بنانے اسی سال میں ہم شروع کر رہے ہیں، شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اس سال میں مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو آپریٹو کرنا ہے۔ اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں ایک پی سی بی اسٹینڈرڈ کا، آئی سی سی اسٹینڈرڈ کا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہ بن چکا ہے اور ود ان نیکسٹ 2 منتھ انشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں۔ اب چھوڑ دیں، بس نہ کریں۔ آئی ایم سوری، تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج تھوڑی سی انٹرپشن آواز میں ہماری ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ ٹائم اس ہال کا افتتاح کیا ہے، تو جو ایکو پیدا ہو رہی ہے اس ہال میں اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ بھی میرا خیال ہے کہ میری سپیچ کے بعد تھوڑی گرمی پیدا ہو جائے گی، مگر سردی ہے اس حال میں، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ ایسا موسم ہوگا تو ارم صاحب ہیٹر ہم نے ضرور لگانے ہیں، آج کافی سردی ہے اس حال میں۔ تو اس سپورٹ کمپلیکس میں میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک آئی سی سی اسٹینڈرڈ کا کرکٹ گراؤنڈ جس کی 2 ماہ کے اندر اندر ہم اوپننگ کر رہے ہیں، فیفا اسٹینڈرڈ کا فٹ بال گراؤنڈ، اور اس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پولو گراؤنڈ، اور فل انڈور گیمنگ ارینا جس میں بیڈمنٹن، اسکواش کورٹس، ٹینس کورٹس، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس وغیرہ ہر چیز ہوگی، اور انٹرنیشنل سائز کا سوئمنگ پول بھی ہوگا اور بولنگ ایلے۔ اس سارے کے سارا جو ہمارا سپورٹ کمپلیکس ہے انشاءاللہ ہم نے اس سال میں ہی مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اڈلٹس اینڈ کڈس کرکٹ اکیڈمی اور اڈلٹس اینڈ کڈس فٹ بال اکیڈمی، اس کی بھی اس کا حصہ ہے انشاءاللہ، اس کا بھی ہم بہت جلد آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس کے لیے مجھے ایک پورا گھنٹہ چاہیے آپ کو بتانے کے لیے۔ یہ سپورٹ کمپلیکس میں کس طرح ہم آپریٹ کریں گے، اس کو سکول اور کالج کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور اس پورے ریجن کے ذریعے ہم وہ ایک ایسا ایگزامپل بنائیں گے کہ وہ سارے ریجن سے لوگ آئیں، اور اس میں ہمارے اس جو سپورٹ کمپلیکس ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے لوگ مستفید ہوں۔ اور ایک 5 اسٹار ہوٹل مومن پیک کے نام سے انشاءاللہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ڈیزائن سٹیج میں ہے، ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اور ایک 7 اسٹار ہوٹل مون آف پاکستان انشاءاللہ وہ ہم اس سال میں ہی شروع کرنے والے ہیں۔ اور نئے 2000 ولاز کا کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہم کریں گے اس سال میں انشاءاللہ، اور اس میں سے 1000 گھر یا اپارٹمنٹ مکمل کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور with the support of Mr. Luis Fernandez, he is sitting here, and Brigadier Falak Sher, we are going to start operation of first 9-hole golf course, which is the best golf course of Pakistan. We will start operation of the first 9-hole golf course within this year 2024 inshallah. Mr. Lewis, are you agree with this? Okay. All right. Thank you. اور ایک جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو انکوبیشن سینٹر ہے، اسی طرح کا ایک ایکسپو سینٹر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے۔ 5,50,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہوگا، اور اس وقت لاہور کے بعد سب سے بڑا ایکسپو سینٹر انشاءاللہ اسلام آباد پنڈی میں سب سے بڑا ہوگا، مگر پورے پاکستان میں لاہور کے بعد نمبر 2 میں ہوگا انشاءاللہ۔ سلیکون ولیج جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں ہم 5 بلڈنگز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سال میں انشاءاللہ۔ ایک بلڈنگ 44 سٹوری ہے، ایک بلڈنگ 19 سٹوری ہے، ایک بلڈنگ 70 سٹوری ہے، اس میں ایک مسجد ہے اور ایک سمارٹ کلینک ہے انشاءاللہ۔ ود ان نیکسٹ فیو منتھ ٹائم یہ 5 بلڈنگ جو ہیں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، میرے پاس لمبی لسٹ ہے، مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں ذرا اپنی تقریر کو مختصر کروں۔ یہ میں آپ کو صرف 10 سے 15% بتا چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جو اگلے 2 ویک کے اندر اندر ہم ایک بڑا فنکشن کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر پوری تفصیل اور پورے وہ انیشیٹو جو ہم نے لینے ہیں اس سال میں،
وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. میں اور میرے ساتھی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے جو بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں, ناٹ اونلی فار دس ایئر بٹ آنے والے اور سالوں میں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آج کا جو فنکشن ہے وہ اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے ہے. میں جب ینگ لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ینگ فیل کرتا ہوں, حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں 64 ایئر کا ہوں, بٹ آئی فیل ینگ سٹنگ ان ینگ پیپل. یہ آج آپ کا شو ہے, اور میرے بعد بگیڑیا عابد چیمہ صاحب اور باقی ٹیم جو ہے وہ آج جو اسٹارٹ اپ ایچ کیو ہے یا ہمارا سلیکون ولیج میں جو کام ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ, میں بھی اور آپ سب بھی اس سے مستفید ہوں گے. میں اب بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا اپنی تقریر کو, اور میں یہ چاہوں گا کہ اس دعا کے ساتھ تو جو چاہے وہ ہو جائے, تو جو مانگے وہ مل جائے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی زندہ باد, سلیکون ولیج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی یوتھ کے ساتھ, ایک تو مایوسی ہے اور دوسرا برین ڈرین ہے. ہر کوئی ملک سے باہر جانے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اسمارٹ سٹی کو دیکھیں تو ہم پوری کتاب لکھ سکتے ہیں 100 reasons to stay back in Pakistan, in fact more. And one of the very good reasons is کہ آپ کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دیا جائے گا جس میں کہ آپ کے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو پورا کا پورا ایک انکیوبیشن یونٹ دیا جائے گا. اسٹارٹ اپ ہیڈ کوارٹرز ایک ایسی کوک ہے, ایک ایسا ووم ہے جہاں آپ کو نرچر کیا جائے گا, نرش کیا جائے گا, ایڈوائس کیا جائے گا, اور آپ کو انیشلی اپنے کسی بھی بزنس یا امپلائمنٹ کے اوپر نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے, نہ لاجسٹکس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور پوری گائیڈنس, نیٹورکنگ, سارا کچھ ہی آپ کے ساتھ ہوگی. یہ سلیکون ولیج کیا ہے, اس کے ریزیڈنسز بھی ہیں تاکہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے بھی نہ ہو, اور کس طرح ایک بچہ یہاں سے ایکچولی پورا کا پورا ایک پراپر انڈیویجول بن کے مارکیٹ کے اندر آئے گا اور وہ سیلف سسٹین کرے گا, اس پورے شہر کو نہیں بلکہ اس پورے ملک کو. پاکستانیت کا سب سے بہترین نمونہ, بیونڈ جسٹ ریئل اسٹیٹ, این آئیڈیل مائنڈ سیٹ اینڈ این آئیڈیل وے ٹو گرو پاکستان. میں دعوت دیتی ہوں اس پیچھے, ان سب کے پیچھے جو ایکچوئل سلیکون چپ ہے, اور ان کے جیب میں بھی گرین سی سلیکون چپ سی دکھ رہی تھی, ان کو دعوت دیتی ہوں کہ مسٹر عابد کبیر چیمہ صاحب جو CEO ہے سلیکون ولیجز آف پاکستان کے اسٹارٹ اپ ہیڈ کوارٹرز, یہاں لے کر آ رہے ہیں. A big round of applause for him please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Dr. Saiba, and thank you very much, Malik Saab. Thank you, ladies and gentlemen, and especially our guests who had come from Lahore in this bad weather. And mostly there are sales partners. I am also grateful to our teams. ہو گیا ہے, سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. جب میں ادھر آیا ہوں آج تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں اسٹیٹ وے ایئرپورٹ سے ہی آ رہا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر یہاں ارینجمنٹ ہوئے, اور اس کے لیے جہاں پہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں, بٹ جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت ہم مشکور ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیز کے لیے یہ شہر, یہ جو ہمارا سال ہے یہ بہت بہترین کرے اور آپ خوش رہیں اس میں. I as a CEO of Silicon Village, especially on behalf of our chairman, آپ کو اپنے ڈریم پروجیکٹ میں ویلکم کرتا ہوں. It's a historical day for us because of the reason کہ this is the first سلیکون ولیج کا ایونٹ ہے جو سلیکون ولیج کے اندر ہو رہا ہے.
آئی ایم شیور اس کے بعد بہت سارے ہوں گے اور آپ آتے رہیں گے اور جوائن کرتے رہیں گے. اٹس انڈیڈ اے میموریبل ڈے فار اس. These days that the knowledge economy and that technology is a buzzword in this world today. I really do not know how many out of you in this hall are without a phone, smartphone or a dumb phone. Can you raise your hand who is without a phone here? None. So this is what technology is. It has even reached to our bedrooms. But have we ever thought why we are obsessed with this technology? Why our 65% youth, which is under the age of 34, they are addicted to technology. It's not only the youth, the people like me, we also when get up in the morning, first thing we see is our program of the day. Then you go out, call Uber, you go to office, and then you get into these Zoom meetings. So technology has become part of our life. It's a paradigm shift. There used to be a time when we have different requirements, but with the passage of time, now everybody feels secure when he has a telephone. This small little slim gadget in your hand, it gives you everything. It is your advisor, it's your doctor, it's your engineer, it's your architect, it's your banker, and it is your entertainer as well. So everything is converging onto this small little gadget. You call it a smartphone or a dumb phone or whatever you may call it. Not to mention about the new technologies which are coming up in shape of artificial intelligence and biotechnology. I really do not know how this world would look like in 2050. آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں. 2050 میں زندگی کیسی ہوگی میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. Maybe many out of you would be having a Zoom meeting or calls on Moon or Mars. It is very much possible. Why we focus so much on technology? Why this youth is obsessed with technology? Because this is the fastest growing sector in the world and in Pakistan as well. Our IT export is going up by the day. ہماری یوتھ کو کوئی ملینز آف روپیز نہیں چاہیے کہ آئی ٹی کی کمپنی بنائے یا آئی ٹی کا بزنس کرے. دے جسٹ نیڈ a laptop, a tablet, or a phone, or a internet connection, and then they can start their work. Now you don't have to go to America to earn an American dollars. That you can do it here. آپ کو بڑے شہروں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں میں بھی بجلی ہے, آپ کے گاؤں میں انٹرنیٹ ہے, تو you can quickly make money. So there are many positivities in Pakistan, as the doctor, our host lady was saying, that we don't have to now run after those agents جو کہ ہمیں کھینچ کے تو پاکستان سے باہر لے کے جائیں. یہاں بھی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. میں اکثر لوگوں کو یہ سم ٹائم مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہاں بہاول پور کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور, اگر اس کے پاس 300 لوگ کام کر رہے ہیں, یہاں 2-2 سال کی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے پاس 200-300 بچے اور بچیاں کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پرسپیکٹیو انویسٹر آئے اور انہوں نے یہ بولا کہ بھائی میں 2 ہفتے سے پھر رہا ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد میں,
مجھے اپنے 6,000 لوگوں کو بٹھانے کے لیے جگہ پاکستان کے کیپٹل میں نہیں مل پا رہی. آپ ہمیں جگہ دیں اور ہم سے بلینک چیک لے لیں. اب ہم نے کیوں سوچا کہ ہم سلیکون ولیج بنائیں اور اس کو اسمارٹ سٹی کے اندر بنائیں. اے ٹیکنالوجی پارک ود ان اے فیوچرسٹک سٹی, اے سسٹینیبل سٹی. اس کی ایک ریزن ہے. دا ریزن یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اسمارٹ سٹی بنانے کے بارے میں سوچا تو سب سے پہلا جو کوشچن ہمارے مائنڈ میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے اسمارٹ سٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ دو لفظ ہے, اسمارٹ اینڈ سٹی. تو اسمارٹ کا کیا مطلب ہے اور سٹی کا کیا مطلب ہے. تو جب ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ سٹی میں اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں فرق ہوتا ہے. سٹی وہ ہوتا ہے جہاں پہ غریب لوگ بھی رہتے ہوں, مڈل کلاس کے لوگ بھی رہتے ہوں, امیر لوگ بھی رہتے ہوں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہوں, ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہوں. وائبرنٹ سٹی ہوتا ہے, لیونگ سٹی ہوتا ہے, بریدنگ سٹی ہوتا ہے. تو ایک ہائی اینڈ ہاؤسنگ اسکیم بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی پاکستان میں بہت سارے تھے. پھر سٹی وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اس شہر سے باہر جانے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے. وہاں پہ پرائمری ہیلتھ ہو, سیکنڈری ہیلتھ ہو, آپ کے ہاسپٹلز ہوں, پرائمری ایجوکیشن ہو, سیکنڈری ایجوکیشن ہو, یونیورسٹیز ہوں, فیملی کے لیے پارکس ہوں, ینگ لوگوں کے لیے کام کرنے کی جگہ ہوں, ینگ لوگوں کے لیے اسپورٹس کی فیسلٹیز ہوں, صاف ستھرا شہر ہو, گرین سٹی ہو, وہاں لوگ اپنی گاڑیاں استعمال نہ کریں, وہ ہیلدی سٹی ہو, لوگ سائیکل یوز کریں, بائیسیکل پہ جائیں, پیدل جائیں, یا پھر کلین پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں. اور جب ہم نے نام دس از واٹ از دی اسمارٹ سٹی اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر ڈفرنٹ فرام ادرس. ہم نے جس دن یہ پروجیکٹ شروع کرا تھا ہم نے اس دن بھی یہ بولا تھا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کسی اور دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. ہمارا پروجیکٹ اچھا ہے یا برا ہے بٹ ڈفرنٹ ہے. ہم سے اچھی ساری دنیا ہوگی بٹ ہمارا کانسیپٹ ہی ڈفرنٹ ہے. ہم گھوڑے کو گدھے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے, بٹ لیٹ می سے دیٹ ہم اورنج کو ایپل کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتے. اورنج از این اورنج, ایپل از این ایپل. سو آور کانسیپٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. سو آپ بھی جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, آپ مت گھبرائیں. ہم ایک ڈفرنٹ چیز پاکستان میں لا رہے ہیں جو پہلے پاکستان میں نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر پاکستان کے ایک ٹاپ ناچ ڈیولپر ہیں, وہ آئے اور جب انہوں نے سٹی کا وزٹ کرا تو اس نے مجھے کہا کہ عابد, آئی وانٹ ٹو سی یور چیئرمین اینڈ یور گروپ CEO. I said, why you want to see them? I am here. I'll answer all your questions. He said, I want to see those people who has taken this big initiative and risk and played this gamble. یہ آپ کی موٹر وے ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا, اس کے اوپر شاپنگ مال بناتے, بلینز آف روپیز بناتے, ہم سائٹ پہ چلے جاتے. ہم نے وہ زمینیں فری یونیورسٹیوں کالجز کو دی. ڈے بیفور یسٹرڈے ہارلے انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے مجھے کال کرا لندن سے, اینڈ ہی سیڈ کہ ہم نیکسٹ منتھ آ رہے ہیں, ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو گیا. اور اس کو کون اسپانسر کر رہا ہے, اس ہاسپٹل کو کون فنڈ کر رہا ہے, اس کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے؟ برٹش گورنمنٹ. اینڈ دین they just don't spend their money like that. They do proper due diligence. They take time. They understand the concept and then they jump in. This is going to be their first
project in health sector in Pakistan. So why I am saying is, یہ ساری جو میری بات چیت کرنے کا مقصد تھا وہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ پلیز اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی کالونیاں کاٹ رہے ہیں یا ہم کوئی شہر کاٹ رہے ہیں یا ہم کوئی ایکس نمبر آف پلاٹ ہم گریڈی ہیں اور پلاٹ بنا رہے ہیں. آف کورس پلاٹ بنانے ہیز ٹو بی اے سٹی, اے سسٹینیبل سٹی, جس کے اندر اس نے اپنے آپ کی اس کی اپنی ایک اکانومی ہونی چاہیے. تو وہ ایک بیلنس تو ہم ضرور کریٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب میں آتا ہوں اپنے سلیکون ویلیج کے اوپر. تو بہت سارے نام تجویز کرنے شروع کیے ہم نے کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی پارک بنانا ہے, بیکاز یہ جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ڈریون سٹی ہے, تو وائی اٹ از ٹیکنالوجی ڈریون سٹی, ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت کیا ہے. تو وی ریئلائز کہ ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز کرنا ہے 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ون, کہ جو ہمارے الٹیمیٹلی ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے سروسز جو ہم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایفیشینٹ اینڈ افورڈیبل ہونی چاہیے. اور یہ کام اگر ہم اپنی جیب سے کریں گے تو ایفیشینٹ تو ہم کر سکتے ہیں. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ادھر لا کے کریٹ کرنا چاہیں, آج اگر آپ ادھر ایفل ٹاور بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں, بٹ ہو ول فنڈ دیٹ. سو دا پنچ لائن از ایفیشینٹ اینڈ افورڈیبل. اور پھر اس جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کا سولوشن صرف ٹیکنالوجی آپ کو دے سکتی ہے. آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہر ایک کی جیب میں موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے, تو وہ آپ کو ایک ایفیشینٹ اور افورڈیبل سروس دے رہا ہے. آپ گوگل کے اوپر فری میں دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز ہے جو میرے نزدیک, فیول اسٹیشن کون سا ہے, موٹر وے کھلی ہوئی ہے یا بند ہے. سو دیر آر سو مینی سروسز جو کہ ٹیکنالوجی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اور فری میں کرتی ہے اور ایفیشینٹلی کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جب ہم پاکستان سے باہر ٹیلی فون کال کرتے تھے تو ہاؤ ایکسپینسو اٹ یوز ٹو بی. اور یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو ہم لائیو فون کے اوپر دیکھ پائیں گے. آج سے جسٹ 40 years back. So now it is, WhatsApp is free, everything is free now. So that is what I wanted to say کہ ہم نے سوچا کہ جو اسمارٹ سٹی ہے اس کے اندر ہم جتنا ٹیکنالوجی کا کمپوننٹ لے کے آئیں گے اتنا ہی ہماری جو سروسز ہیں وہ ہم اپنے ریزیڈنٹ کو افورڈیبل اور ایفیشینٹ مینر میں دے سکیں گے. اچھا, جب ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کیا تو پاکستان کے اندر یا اسپیشلی اسلام آباد لاہور کے اندر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے برے حال تھے. بیچارے پڑے ہوئے ہیں, پلازوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوٹھیاں گھروں میں کرائے پہ لی ہوئی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ ہے, پرابلم بہت زیادہ ہے. کبھی بجلی آ رہی ہے, کبھی نہیں آ رہی, کبھی انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, کبھی کھل رہا ہے. سو وین یو ہیو مور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دیٹ مینز لیس پروفیٹیبلٹی. تو آپ بزنس مین کے لیے سب سے بڑا جو انسینٹیو ہوتا ہے دیٹ از دا ڈالر سائن. اس کی پروفیٹیبلٹی کہاں ہے, اس کے جو امپلائیز ہیں وہ کہاں پہ خوش ہیں. اور ہمیں خود بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی اور ٹیکیز کی ضرورت تھی. ہم نے خود, ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھی کہ ہم اس کے اندر, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, وہ سیکیورٹی ہے, وہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ایجوکیشن ہے, ایوری ویئر وی وانٹڈ ٹیکنالوجی. اور جو ٹیکنالوجی ایبزارپشن کی ہمارے میں جو ریکوائرمنٹ تھی ہماری, وہ اسلام آباد اور پنڈی تو پوری نہیں کر پا رہا. تو ہم نے کہا لیٹس میک اے ٹیکنالوجی پارک پاکستان کے اندر. اور جیسے کہ ہمارے چیئرمین کی بھی ویژن ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہے تو دنیا کی بیسٹ بناؤ, ورنہ نہیں بناؤ. تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا which are the best technology park in the world. Of course when you say technology then you start from the Silicon Valley of San Francisco. ہم نے اس کو بھی اسٹڈی کرا. پھر ہم نے اسٹڈی کیا یورپ کا ماڈل کہ وہاں ٹیکنالوجی پارک کیسے بن رہے ہیں. پھر ہم نے فار ایسٹ کے اسٹڈی کیے. پھر ہم نے اپنے نیبرہڈ میں انڈیا کا کیا, بنگلہ دیش کا ہم نے ماڈل ڈسکس کیا کہ ہاؤ دے آر ڈیولپنگ اینڈ آپریٹنگ اینڈ گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف دس ٹیکنالوجی. آف کورس انڈیا واز ویری کلوز ٹو اس. وی آر دا سیم پیپل.
They have their official language English, we have our official language English. They have a huge population of young people, we have the huge population of young people. So we are in a way similar. But how they developed their technology कि आज उनकी जो export है IT की वो सऊदी अरेबिया के oil export से ज़्यादा है. So this is knowledge economy. They empowered their youth. We are not a state. We are a small private company. We cannot empower, we cannot, educate the whole lot of population of Pakistan के जो youth हैं. So हमने सोचा कि चले हम एक चिराग इधर जलाते हैं. हम अपना इधर एक technology park बनाते हैं, but that has to be world class, number one, and that it has to has all the ingredients which are required by all the technology companies which are working in Islamabad and Rawalpindi and the problem they are facing. So we will take care of those problems. We will solve those problems. हमने सिंगापुर में we like 2 technology park which were designed by Surbana. So we asked them to design a technology park for us. 300 acres के ऊपर. Let me here tell you, in Pakistan, if you want to go and you want to develop a technology park, the minimum land requirement is 5 acres. 5 acres. And we are developing on 300 acres. इस वक्त इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं, they are more than 860 से ज़्यादा के टेक्नोलॉजी पार्क हैं इंडिया में. And huge big parks in Bangalore, in Hyderabad, in Pakistan, we have, I think, 25. When we say technology park in Pakistan, like many of you are from Lahore, this Irfa Karim Tower is one technology park. So one building is a technology park. So we thought if we want to do it, so let's do it at a scale, which become ultimately the pride of Pakistan. तो हमने प्लान करा 300 एकड़ के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर, and similarly the largest in Lahore. Now, when we say the Silicon Village, so मैं आज आपको ये बता रहा हूँ जो हमारा सफ़र है, उस सफ़र में आपको अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा थॉट प्रोसेस था, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, वो क्या था, क्या हम सोचते रहे, क्या हमें इश्यूज़ आए, क्या चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई, और आज हम जहाँ पे पहुँचे. Even small little thing, the Silicon Village. Why Silicon Village? Why not something else? तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने डेलिब्रेशन की, इसके ऊपर भी हमने बड़ा डिस्कस किया. When you say silicon, that means technology. Very simple. In America is the Silicon Valley. You go to New York, it is Silicon LA. You go to London, you see Silicon Roundabout. You go to Israel, it is Silicon Wadi. You go to Dubai, it's a Silicon Center. So Silicon, immediately it relates to the technology. And then why village? Why village? Because village, if you critically see, many out of us are from the villages. जो village होता है वो एक बड़ी self-sustained community होती है. उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत dependent होते हैं. There is lot of interaction. वहाँ ये नहीं होता कि हमसाये को हमसाये का पता नहीं है. So लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. उनकी survival एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. कोई कुछ चीज़ बना रहा होता है, कुछ चीज़ बना रहा होता है, वो उसको चीज़ देता है, वो उसको देता है. तो जब आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन है. और इनोवेशन के लिए जब तक आप हार्डवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आइडियाज़ नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, नई प्रोडक्ट कैसे आप बना पाएंगे? और जब तक नई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आप हाउ यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, या आईटी कंपनी कैसे सक्सेसफुल होगी? तो हमने इसको विलेज इसलिए रखा है इंटीग्रेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, सो दैट लोग एक दूसरे से उसकी एक्सपीरियंस से, उसकी एजुकेशन से फ़ायदा उठाए. There are 3-4 components which are extremely important for the success of any technology park in the world. Number one is the techies. हमारे जो ये पीछे वाले टेबल के ऊपर मैं मिला हूँ, हमारे brilliant young boys,
they went to Saudi Arabia, they won certain medals. Abhi idhar bhi inhone national champions jeeta hai. There are many of them. They are sitting here, and of course there is no dearth of these young guys. So these are very important guys. इनके लिए या जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, इनके लिए स्टेट की जो सपोर्ट है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन पाकिस्तान के अंदर द स्टेट इज़ डूइंग अ लॉट. आई मीन अंडर द सर्कमस्टांसेस देयर, आई मीन दिस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो स्टेटस है वो हमने भी अप्लाई किया हुआ है. होपफुली इंशाल्लाह विद इन 2 months वी विल गेट दैट स्टेटस. एंड दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी जब सिलिकॉन विलेज में आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ उसके ऊपर नहीं होगी, उसके जो एक्सपोर्ट है उसको बेनिफिट मिलेंगे. देयर इज ए ह्यूज लिस्ट ऑफ बेनिफिट जो कि बाद में मेरे कलीग आएंगे और वो आपको बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल का पोर्शन आएगा उसमें. तो स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमने वी हैव इंश्योर्ड. स्टेट इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ दी private enterprise. We are the private enterprise. So we are with them. We are developing a physical and the technical infrastructure for them. We are creating a platform for them. On this platform, they can now, this is the time then they can go for the innovations. So whatever is required for a tech company, that ecosystem, that environment, that we are creating in this village, we call it the Silicon Village. मैं बड़ी briefly अभी आपको बता देता हूँ. ये तो हमारा जो एक सफ़र था जो हमने तय किया आज तक, और उसके बाद अब हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की शेप में बताता हूँ कि हमारी विजन क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है और आगे हम कैसे चलेंगे. हाँ चले नहीं, ऐसे दे देंगे, आप बता दें, आप इसको चला दें. सो आवर विजन वाज वेरी वेरी सिंपल. इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. विजन पे प्लीज शो विजन. टू डेवलप एन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट. द फोकस इज ऑन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट विच एट द मोमेंट इन पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट. काम हो रहा है बट वो इकोसिस्टम नहीं है. That nurtures technology-driven companies fostering innovation, collaboration, and growth for enterprises and entrepreneurs. So collaboration is a key word. Very simple. इसको हमने realize करना on ground के ऊपर. तो I will explain it to you कि हमने इसकी सिलिकॉन विलेज की लोकेशन जहाँ पे आप बैठे हैं, it is a project which is in a bigger environment, a sustainable district within a bigger sustainable district. Location, very clear, ecosystem and enabling environment, and I'll give you update at the end. Next, please. Location, you understand. Next. Many of you understand where the location is, yeah. Next. When we say enabling environment, what does that mean? हम में से बहुत सारे लोग they don't understand the importance of designing. Yesterday I was in Karachi and I was discussing some project, and they were focusing on development. सड़कें बना दो, बिल्डिंगें बना दो. So I said, where is the planning? And the planning is not a problem. So I said the problem is in the planning. Planning has to be extremely important. We took about 1.5 years इसकी planning करते हुए. Why? Because it must meet the requirement of lowest tier के जो startups हैं, mid tier की जो companies हैं, और फिर top tier की company जो ultimately they will become the unicorn of Pakistan, I would say, inshallah. So master plan, we divide it into 3 clusters. I'll explain it to you. Then physical infrastructure, technical infrastructure, which is very, very important. Auxiliary services, again, very crucial. And
STZA جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ that is in process. Hopefully it will take about two months to get it approved. Next please. So this is the master plan. This is the master plan of Silicon Village. So we are talking about the Silicon Village. So جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سلیکون ولیج کی یا ٹیکنالوجی پارک کی سکسیس کے لیے انسٹیٹیوشنز یا یونیورسٹیز کا ہونا ضروری ہے, اسٹیٹ کی انوالومنٹ ضروری ہے, پرائیویٹ انٹرپرائز کا ہونا ضروری ہے, انڈسٹری کا ہونا ضروری ہے, اور فائنینسنگ کا ہونا ضروری ہے. سو وی ہیو a beautiful 300 acres of land. All four sides is the roads. In between, beautiful lake. I'm sure if you get time someday when the weather is good, you must go around and see the lake. Then we have two landmark towers. It's a G+40. Hopefully, جیسے ملک صاحب نے mention کرا ہے, انشاءاللہ اس سال ہم G+40 کا جو ٹاور ہے یہ شروع کر دیں گے. Then in towers کے ساتھ we are planning to have the university also. We will hopefully start university. Then we have divided the development. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس سارے کو ایک دم سے ڈیولپ نہ کرا جائے بلکہ اس کو فیزز میں ڈیولپ کرا جائے. So we have divided it into 3 phases. Phase 1 we call it cluster A. Cluster A جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ٹیڑھی میڑھی آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ ہر کلسٹر جو ہے وہ ایک سیلف سسٹینڈ کلسٹر ہے. یعنی اس کلسٹر کے اندر ورک پلیس ہے جہاں پہ لوگوں نے کام کرنا ہے, اسی کلسٹر کے اندر ان کی اکوموڈیشن ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے, اسی کلسٹر کے اندر ایک شاپنگ ایریا ہے, اس کلسٹر کے اندر ایک اسمال لٹل ماسک ہے, اس کلسٹر کے اندر ایک میٹ اپ پلیسز ہے, ایک چھوٹا سا کلب ہے یا کافی شاپس ہے جہاں لوگ بیٹھ کے تو ویوز ایکسچینج کریں گے, اور اسی کلسٹر کے اندر آپ کے جاگنگ ٹریکس ہیں. سو ہیلتھی لیونگ کے لیے وی وانٹ ٹو ڈسکریج پیپل ٹو یوز کارس, سو یوز کریں الیکٹرک بائک یوز کریں یا پیدل جائیں. سو دس از کلسٹر 1 یا کلسٹر اے وچ از اباؤٹ 130 ایکڑ کے اوپر ہے, اور ابھی ہم جو ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں وہ کلسٹر اے کے اندر ہی کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلسٹر اے ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. نیکسٹ. اب کلسٹر اے کے اندر جو بلڈنگز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم شیور میں نے اس کو مارک کیا ہوگا. A1, A2, A3 جو ہیں یہ ہماری 3 star سروس اپارٹمنٹ ہے. When we say 3 star that means 3 bedroom, 4 bedroom serviced apartment ہیں for the managers کے لیے. Then we have A6, A5, A8 یہ ہمارے 2 star serviced apartment ہیں جس میں 1 bedroom اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں. Then we have landmark tower. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہمارے لینڈ مارک ٹاور ہیں 2. B stand for the business, B stand for the offices, یہ آفس بلڈنگز ہیں. A stand for accommodation, C is our shopping mall, and D is the university or the training institutes. اب that was also fairly a big tall task for us. تو ہم نے پھر پلان یہ کرا کہ اس کے اندر سے بھی پھر ایک ٹاپ پریورٹی دی جائے. So priority 1 was the cluster A, and cluster A کے اندر پھر further جو ہم نے priority دی اس کو بھی ہم نے یہی consider کیا کہ جو یہاں کام کریں ان کے رہنے کی جگہ بھی ہو, ان کے کام کرنے کی جگہ بھی ہو, ان کے لیے کوئی گروسری شاپنگ کے لیے کوئی شاپنگ ایریا بھی ہو, ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوشن بھی ہو. تو یہ ہماری priority 1 کے اندر the top priority is the training institutions or the university, shopping area. This is the office building, this is another office building. E is the mosque, and then we have 2 3-star and 1 3-star, 2 3-star and 1 2-star residential apartments. Next please. When we say physical infrastructure, we mean IT, universities and training center, workplaces, buildings, student hostel, amenities at walking distance, and public transport. As you must have seen, we have one red line یا red double decker bus جس پہ کچھ لوگ آپ آئے بھی ہوں گے. Next please. Then we have the
this is the university. It's beautifully designed. This is beautiful lake جو میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ اس کا auditorium ہے. This is meet up places. یہاں پہ اس کے 2 ونگز ہیں, بیچ میں لائبریری ہے, کچھ ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں اینڈ ڈفرینٹ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں. وی آر ٹاکنگ ٹو بہت ساری انٹرنیشنل آئی ٹی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. لوکل تو بہت پیچھے ہمارے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں, ہم اس کو چلائیں گے, بٹ وی آر ٹاکنگ ٹو, بیکاز وی تھنک دیٹ ہمارا ایچ آر کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی جہاں جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ہیو ویری گڈ یونیورسٹی جو یہاں لوگوں کو ایچ آر کی کوالٹی کو امپروو کرے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو کم فرام آؤٹ سائڈ پاکستان. انفارچونیٹلی ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ ہیو ان پاکستان. نیکسٹ پلیز. These are 2 landmark towers G+40 کے. inshallah hopefully we will start one by the middle of or maybe second part of this year. Next. These are work places. اس میں ہم ایک تو بلڈنگ ابھی شروع میرے خیال ہو چکی ہے, وہ کرنے والے ہیں, ایک اور کریں گے ہم. 2 بلڈنگ اب اس سال ہم اس کو شروع کر دیں گے جہاں پہ یہ ورک پلیسز بھی ہو جائیں گی, اکوموڈیشن بھی ہو جائے گی, تو پیپل ول اسٹارٹ لیونگ. نیکسٹ پلیز. These are few pictures جو رینڈرس ہیں آپ کا. نیکسٹ پلیز. یہ ہماری اکانومی اکوموڈیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا, 2 star. نیکسٹ پلیز. When we say digital infrastructure, this is very important. I am sure ہمارے جو ٹیک guys ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, they would understand the importance of the technical infrastructure, because this is an oxygen for them. They just cannot afford, they can afford to skip a lunch or a dinner, but they cannot afford that پچھلے اگلے 2 دن کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہے یا بینڈ وڈتھ اتنی نہیں ہے. سو یہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے جب تک ان کو یہ نہیں ملے گی یہ نہیں گرو کر سکے. سو دیٹ از دا ریزن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی فرسٹ ان پاکستان جن کے پاس اتنا زیادہ بیک اپ ہوگا. وی ہیو آل دا بیک اپس, اینڈ آفٹر دیٹ اگر سرکار ہمارا انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے بیکاز آف سم ریزن, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2 پھل جڑیاں کہیں سے چلتی ہیں تو وہ انٹرنیٹ سرکار بند کر دیتی, تو پھر ہم نے لاسٹ ریزورٹ پہ ایک سیٹلائٹ کے ساتھ لنک بھی رکھا ہے, سو دیٹ آئی ٹی کمپنیز کو یہ کبھی فیل ہی نہ ہو کہ انٹرنیٹ نہیں ہے. سو وی ہیو کنیکٹیوٹی میں, یو نو, دا PTCL از دے آر دا لیڈنگ گائز ہیئر, دا سروس پرووائڈر. دین وی آر ٹاکنگ ٹو دا ٹرانسپورٹ, FWO, سائبر نیٹ, SCO, CPAC کا جو لینڈ روٹ ہے, بیکاز فرسٹ 3 آر دا میرین روٹ, جو میرین سب میرین کیبل آتی ہے ان کے ہیں, بٹ ایک ہم نے لینڈ روٹ بھی رکھا ہے, سو دیٹ اگر سب میرین کیبل کہیں نہ کہیں کٹ جاتی ہے, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کٹ گئی ہوتی ہے, تو دین وی آر پلاننگ ٹو ہیو دا لینڈ روٹ. نیکسٹ پلیز. سو دس از اے بٹ ٹیکنیکل, بٹ وی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ M2 موٹر وے جا رہی ہے, دس از ایئرپورٹ. سو وی آر لکیلی بہت ساری ادھر سروس پرووائڈر ہیں جو along M2 جا رہے ہیں اور GT روڈ جا رہے ہیں, سو ہم سب سے کنیکٹیوٹی لے رہے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ پلیز. پاور میں آف کورس سولر ہے, ونڈ ہے. وی آر ویری لکی دیٹ وی آر لوکیٹڈ ان اے ونڈ کوریڈور, سو وی ہیو لاٹ آف ونڈ. دین وابڈا از دیئر, ڈیڈیکیٹڈ جنریٹر, سو پاور از ناٹ اے بگ ایشو. وہ آصف صاحب آ رہے ہیں, ہی ول انشور دیٹ اٹ از uninterrupted پاور سپلائی کم وٹ مے. نیکسٹ پلیز. یہ ہیلدی انوائرمنٹ, وٹ ڈو وی مین بائی ہیلدی انوائرمنٹ از گرین ایریاز, واکنگ پلیسز. So this is one of the features, very prominent feature and important feature. Next please. یہ جو آپ لینئر پارک دیکھ رہے ہیں, یہ آلریڈی اس کے اوپر کام شروع ہے. آپ باہر نکلیں گے تو بیہائنڈ دس بلڈنگ لینئر پارک آلریڈی اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے آج کل. تھینک ٹو اصغر صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام شام کیا ہے اور یہ کام اس پہ چل رہا ہے. نیکسٹ پلیز. نائٹ وی ایکچولی بہت ساری ہماری ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, کنیکٹڈ ہیں ود امریکہ اور یورپ کے ساتھ, تو رات کے ٹائم پہ ان کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. اور وی وانٹ کہ ایک بڑی ہیپننگ سی پلیس ہو ان دا ایوننگ, رات ڈل نہ ہو یہاں پہ. رات کو اگر لڑکے لڑکیاں کام کر رہی ہیں, انہوں نے اپنے اکوموڈیشن میں جانا ہے, اپنے آفس میں جانا ہے, تو وہ بیرن سی جگہوں پہ نہ جائیں. وہ ایک لائیولی سی انوائرمنٹ ہو, وہ رات کو 3 بجے بھی سائیکل پہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے لڑکی, تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو, یو نو. سو اس لیے ہم نے ایوننگ کو بہت ہی ہیپننگ سا پلان کرا ہوا. نیکسٹ پلیز. شاپنگ مال. نیکسٹ. روف. نیکسٹ پلیز.
जिमनेजियम वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. ओके, सो क्विकली मैं आपको अपडेट दे देता हूँ क्या हो रहा है. आगे चलें प्लीज़. ये इंक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर आप बैठे हैं, आप इस तरह के 5 हॉल हैं. Every time you will come after 2-3 months, you will see a new addition of new hall, right? Next, please. Next. Quickly, लाहौर का भी हम बता देते हैं इंक्यूबेशन सेंटर. सम ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हमने अभी इसका डिटेल ड्राइंग हो रही है. एक DPA कंपनी है सिंगापुर की, वहाँ से हमने डिज़ाइन करवा रहे हैं. फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है ये सेम डिज़ाइनर है जिन्होंने दुबई मॉल भी डिज़ाइन किया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज़. क्विकली, ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है. ये भी हम शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर काम हो रहा है. जस्ट बिहाइंड दिस बिल्डिंग व्हेन यू गो आउट यू विल सी बिल बोर्ड के ऊपर ये बिल्डिंग भी बनी हुई है. ये हमारा इन हाउस डिज़ाइन है एंड इट्स गोइंग टू बी as good as any other building. Next, another view. So here I would say thank you so much for bearing with me. I wanted to take this opportunity कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कहाँ से चले, क्या क्या हम सफ़र किया और कहाँ पे हम पहुँचे. जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा सिलिकॉन विलेज की सक्सेस का है, वो हमारा एक हमारी सिस्टर कंपनी है मॉलिक्यूल. मेरे कुलीग अतर साहब आएंगे, वो आपको उसके बारे में बताएंगे. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स का एंड जो लीगल इश्यूज़ हैं. बिकॉज दीज आर स्पेशली उन कंपनीज़ के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आती हैं. तो उसके लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाउ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें बहुत टाइम दिया. असगर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत दिन रात इसके ऊपर काम किया. आसिफ साहब, ब्रिगेडियर फलक शेर, ब्रिगेडियर क्यानी, बिकॉज ब्रिगेडियर क्यानी और इनकी टीम ने भी बहुत काम किया है. बहुत सारे हमारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत काम किया है. ये फ़हीम साहब बैठे हुए हैं, अनस लाहौर से आया है. फिर मेरी अपनी टीम है, मैं अपनी टीम का नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम रह जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल. गॉड ब्लेस यू. पाकिस्तान जिंदाबाद, सिलिकॉन विलेज पाइंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब. आपने सुन लिया खुद उनसे कि डेवलपमेंट जो होती है या डेवलपर जो होता है वो नहीं होता जो सिर्फ एक इमारत खड़ी कर देता है. ये प्लाज़ा बना देना डेवलपमेंट नहीं होता. डेवलपमेंट शख्सियत को बनाना, एक पूरी सिविलाइजेशन को बनाने का नाम है. और जहाँ हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप HQ जो एक ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ से टैलेंट, एंटरप्रेन्योर्स और सारी की सारे जो हमारे टेक्निकल ग्रोथ है, ब्रेन है, उसको नरिश किया जाएगा, उसको इंक्यूबेट किया जाएगा. उसी के लिए मैं दावत देती हूँ अतर हसीब राव साहब को, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं और जो इसके फाउंडर हैं. उनका हम वीडियो मैसेज भी सुनेंगे. फाउंडर है शाहरुख साहब, एक यंग इंडिविजुअल जिन्होंने ये सोच रखी कि स्टार्टअप HQ क्यों होना चाहिए. अतर राव साहब. Thank you so much. Good evening and very happy new year to all of our esteemed guests. So some of you may know me, but for the rest I would like to introduce myself. I am Atar Hasib Rao. I am chartered accountant by profession and currently I am working as program management officer at Startup HQ. So thank you so much to all our CSC management and all our guests who are here. आज इस नए साल के आगाज़ में हम एक नया सफ़र, एक नई इब्तिदा करने जा रहे हैं जिसमें आप सब के ख्वाब और हमारी कोशिशें इंशाअल्लाह रंग लाएंगी. जैसा कि बार बार बात की जाती है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बिज़नेस करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है. स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. जैसा कि
ہمارا ایکو سسٹم جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے وہ اس میں آنیسٹ ہیلپ کا ملنا، آنیسٹ ہیلپ کے بعد اور بہت سے مسائل ہیں جو اسٹارٹ اپس دن رات فیس کرتے ہیں. تو ان مسئلوں کو دیکھتے ہوئے، ان بچوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ اسکلفل بھی ہیں، ٹیلنٹڈ بھی ہیں، گرو بھی کرنا چاہتے ہیں، بٹ وہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس مینٹورز نہیں ہیں، ان کے پاس صرف اسکل ہے. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ڈس ہارٹ ہو رہے تھے کہ ٹیلنٹ ہوتے ہوئے، سب چیزیں ہوتے ہوئے وہ گرو نہیں کر پا رہے. دیٹس وائی وی لانچ اسٹارٹ اپ HQ کہ ہم ان بچوں کو، ان ینگسٹرز کو ہم تھرو مینٹورشپ، تھرو کوچنگس، تھرو پرووائڈنگ ریسورسز ہم ان کو آگے لے کر آئیں. سو ویژن کی بات کریں تو جو ہمارا اسٹارٹ اپ HQ ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو، اس ینگ جنریشن کو نہ صرف بزنس شروع کروا کے دیں، نہ صرف ان کو اسسٹ کریں، بلکہ ان کو گلوبل لیول پر لا کر ان کو گرو کروایا جائے. سو اس کے علاوہ جو ہمارا انٹرنل ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ڈیل فلو میں ہم لوگ ہیلپ کریں کہ یہ لوگ ایز یونیکارنس پاکستان میں ایمرج کر سکیں. اس کے علاوہ بہت شکریہ آپ سب کا، مینجمنٹ کا، ہمارے گیسٹ کا، ہمارے ڈیلر نیٹ ورکس کا، ہم سب لوگوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آج آپ سب جو یہاں موجود ہیں وہ سب نہ تو ڈیلر، نہ فاؤنڈرز، نہ مینجمنٹ، بلکہ ایک قوم ہے. وہ قوم جو کل کے پاکستان کی، کل کے پاکستان کے بزنس کی، کل کے پاکستان کی انوویشن کی بنیاد رکھیں گے. اور اس کے لیے ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یوز کر کے ان سے ہیلپ لے کے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. سو اسٹارٹ اپ HQ بہت جلد اپنے 2 پروگرامز لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں ون از انکیوبیشن اینڈ ادر از ایکسلریشن. اور یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کا فارمل لانچ کریں گے. یہ جس بلڈنگ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ اسی انکیوبیشن سینٹر کی ایک بلڈنگ ہے. سو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کا فارمل لانچ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے 2 ریموٹ پروگرامز کا افتتاح کر چکے ہیں، جس میں پہلا پروگرام ہمارا ہے اپ ٹو اسپیڈ اینڈ ادر از V2V، دیٹ از ویژن ٹو وکٹریز. ان اپ ٹو اسپیڈ ہم ان بچوں کو، ان لوگوں کو آگے لائیں گے جن کے پاس بزنس آئیڈیا تو ہے، جو گرو کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کے پاس ٹیکنیکل، IT، لیگل سپورٹ نہیں ہے. تو ہم ان بچوں کو، ان بزنسز کو پروموٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی ہم فلرش کرائیں گے. ان کو ہم ہر طرح کی فیسلٹیز، جس میں لیگل سپورٹ سے لے کے IT سپورٹ، ٹیکس پلاننگ، ہر طرح کی ہم انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. سو ہم نے اپنے جو پہلا پروگرام ہے اپ ٹو اسپیڈ میں، ہم اب تک اس کے 2 سیشنز ریموٹلی کر چکے ہیں. اینڈ آئی ایم ہیئر پراؤڈلی اناؤنسنگ دیٹ وی ہیو 30 اسٹارٹ اپس آن بورڈ ود اس ان دیٹ پروگرام. اوکے. اینڈ دا سیکنڈ پروگرام ویژن ٹو وکٹریز، اس میں ہم ان بزنسز کو ٹارگیٹ کریں گے جو کہ بزنس اسٹارٹ کر چکے ہیں، بٹ ان کو نیکسٹ اپنا کسٹمر بیس، اپنی نیکسٹ اسٹیپ ان کو نہیں پتا، اور وہ اس بزنس کو آگے نہیں لے کے جا پا رہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنس. ہم ان بزنسز کو ویلکم کریں گے اس پروگرام میں، ویژن ٹو وکٹریز میں، اور ان کے ویژنس کو لے کے ہم آگے چلیں گے. ہم ان کو ہر طرح کی اسسٹنس تھرو پبلک سیکٹر پرووائڈ کریں گے تاکہ نہ صرف وہ گرو کر سکیں بلکہ پاکستان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوشن دے سکیں. اور اس کی سب سے بڑی، اس کی ہماری اچیومنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی لانچنگ پہ ہم 2 اسٹارٹ اپس ہیں، بزنسز ہیں، ان کو ویژن ٹو وکٹریز کے تھرو ہم ان کے MOU سائننگ کریں گے آج FDHL کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ. سو انہی پروگرامز کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو آپ ایک سیٹ اپ اور ایک ویژن دیکھ رہے ہیں، جو کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے پراپرلی ایکسپلین کیا کہ کوئی چھوٹا ویژن یا چھوٹی چیز نہیں ہے.
اس میں ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو, پاکستان کی یوتھ کو, ایسے لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان کو انکیوبیٹ کریں گے, اور انکیوبیشن کے بعد ہم ان کو ایکسلریٹ کرائیں گے. تو یہ ہمارے لیے, اسمارٹ سٹی کے لیے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مسٹر شاہ رخ ملک بھی موجود ہیں, جو کہ کو فاؤنڈر ہیں اسٹارٹ اپ HQ کے. وہ فردر ان لائٹس اور فردر جو انسائٹس ہیں سوری اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایک میسج دیں گے. سو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. اب آپ شاہ رخ ملک صاحب کا ویڈیو میسج دیکھیں گے. وہ فاؤنڈر ہیں اسٹارٹ اپ HQ کے. السلام علیکم, میرا نام شاہ رخ ہے اور میں اسٹارٹ اپ HQ. السلام علیکم, میرا نام شاہ رخ ہے اور میں اسٹارٹ اپ HQ کا فاؤنڈر ہوں. بزنس کرنا کبھی بھی آسان نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن آج کل کے حالات میں بزنس کرنے کو اور زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے دی جائے تو بزنس کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر میں اپنا تھوڑا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو 2015 میں نے اپنی پہلی کمپنی بنائی. اس کے بعد جس طرح سے میں نے کہا کہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہوتی, تو پھر انٹرپرینورشپ کا مزہ آیا, پھر اور بھی کمپنیز بناتے گئے. تو ابھی پچھلے 8 سال کی جرنی میں کئی ایسے لوگ ملے جنہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. بزنس دونوں میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اس میں ہمارا ایک پروڈکٹ ہے چیپٹر 1 جو آپ کے بیک آفس کا خیال کرے گا, جو کہ آپ کی ٹیکسیشن, آپ کی SCCP کی کمپلائنس, آپ کی بک کیپنگ اور آپ کی HR کا خیال رکھے گا. اور یہ سارا کچھ ہم نہ اکیلے نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے پاس ایک نیٹ ورک آف سروس پرووائڈرز ہے جس کو ہم مالیکیول کہتے ہیں. وہ تقریباً ہر انڈسٹری کو کور کرتا ہے اور ہم اس کے تھرو آپ کے اسٹارٹ اپ کو بہت سستے ریٹس میں اور بہت جلدی گرو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی کی اپنی اتنی زیادہ ضروریات ہیں, اسپیشلی IT میں, کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اسٹارٹ اپس جو نئی انوویشنز لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں, اور وہ یہاں پہ نہ صرف انٹروڈیوس کرائیں بلکہ وہ یہاں پہ اس کو ڈیولپ کر کے پاکستان سے باہر بھی لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہ بھی چیز نوٹس کی کہ کوئی بھی بزنس چلانا بہت اسٹریسفل HQ جو ہے وہ ماں کی گود بھی ہے, باپ کے شفقت کا ہاتھ بھی ہے اور دوستوں کا ساتھ بھی ہے. تو آپ کی انگلی پکڑ کے وہ لے کر جاتے ہیں ٹورڈ سکسیس. اب ہم کریں گے ایک MOU سائننگ سیریمنی جو کہ 2 بڑے ہی ینگ انٹرپرینرز کے ساتھ ہوگی, جو کہ جن کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ اسمارٹ سٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ انکارپوریٹ کرتی ہیں. یہ 2 جو ہیں آرگنائزیشنز, ایک ہے ایکو برکس کے نام سے اور دوسری ہے ان لائٹ کے نام سے. اب جو ایکو برکس ہے وہ کیا ہے؟ بیسکلی آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے, ہر طرف پلاسٹک ہے. پلاسٹک ڈیوریبل تو ہے, لیکن پلاسٹک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوتا. تو جو چیز ڈیکمپوز نہیں ہو پا رہی اس کو اگر ہم بلڈنگ بلاک بنا لیں, اسی کو اپنا برک بنا لیں, تو کیا ہی بات ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے جو ویسے جا کے جانوروں کو, پرندوں کو, ہمارے جتنی بھی نہریں ہیں, ندیوں کو پولیوٹ کرتے تھے, جگہ جگہ آپ کوڑے کے ڈھیر دیکھتے تھے, ویسٹ ڈسپوزل کے لیے مسئلہ بنتے تھے, ان ساری پلاسٹک کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک اینٹ بنا لی ہے. ایک ایسی اینٹ جو کانکریٹ کی نہیں ہوگی بلکہ ایک بلڈنگ بلاک ہوگا ریسائکلیبل مٹیریل کا, کیونکہ جب ہم سمارٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں تو سمارٹ وہی ہے جو اپنا دماغ استعمال کرے اور ویسٹ کو سب سے کم رکھے اور چیز کو بار بار ریسائکل کرے. فرنیچر ہو گیا, پارکس ہو گئے, یہ چیز اس میں یوز ہوگی. تو ایکو برکس کے ساتھ کشف ہوں گی جو کہ آپ کی MOU سائننگ کریں گی. اور پھر ان لائٹ کیا ہے؟ ان لائٹ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو ایکچولی ٹریفک پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک آدمی بیچارہ کھڑے ہو کے پورا دن وہاں پہ گائیڈ نہیں کرے گا, بلکہ انٹیلیجنٹلی آپ کا AI ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹریفک کو کیسے مینیج کرنا ہے, تاکہ اس بڑی ہی اسمارٹ سٹی کے اندر کبھی بھی کسی کو ٹریفک جیم نہ فیس کرنا پڑے, اسٹریٹ کرائم نہ ہو, کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو تو انشورنس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں گھنٹوں, وہ بھی نہیں ہو. ہر چیز مانیٹرڈ ہوگی, ہر چیز کنٹرولڈ ہوگی.
होगी डेटा ड्रिवन होगी बाय ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी। MOU साइनिंग की तरफ बढ़ते हैं और मैं दावत दूंगी कि मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब और अतहर हसीब राव साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर ऑफिसर हैं वो भी आ जाइए, और साथ साथ हमारे जो इको ब्रिक्स से कशफ हैं, इको ब्रिक्स से कशफ और अहमद हैं जो इन लाइट से, वो भी आ जाएं स्टेज पे। तो पहले इको ब्रिक्स से कशफ को मैं दावत दूंगी कि वो आएँ ताकि हम MOU साइनिंग करें। तो प्लीज़ वेलकम देम ऑन स्टेज। एंड ये यंगस्टर्स हैं, यंग माइंड्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सस्टेनेबल चीज़ बनाई है, आप उनको बहुत ज़्यादा आपकी तालियों में हौसला अफजाई करें और स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की दाद दें कि उन्होंने इनको मौका दिया है कि ये कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल पाकिस्तान। सबसे पहले कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत सी तालियां। रिसाइक्लेबल, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली प्लास्टिक से बनाएंगे वो ऐसे मटेरियल जिससे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और कूड़े को भी ख़त्म कर रहे हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज़ भी कर रहे हैं और बिल्डिंग ब्लॉक भी बना रहे हैं। सो दिस वाज इको ब्रिक्स। थैंक यू वेरी मच मिस कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स। अब जो नेक्स्ट है इन लाइट जो है वो AI, इसके बाद अच्छा पहले MOU साइनिंग करें। विमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत ही खूबसूरत नमूना है कैपिटल स्मार्ट सिटी में। यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इको ब्रिक्स की तरफ से कशफ साहिबा साइन कर रही हैं अलॉन्ग विद मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब, CEO सिलिकॉन विलेजेस ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है, अल्लाह का नाम लेके हम ये एक नेक चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रिसाइकल करेंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने प्यारे पाकिस्तान को प्रिजर्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इको फ्रेंडली सिर्फ नाम तक ही ना रहें बल्कि इस स्मार्ट सिटी में इस चीज़ को दिखाएं कि किस तरह प्लास्टिक से, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बहुत सी तालियां टुवर्ड्स अ हेल्दी, रिसाइक्लेबल, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली पाकिस्तान। ये थी जी कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स। और अब हम अगली MOU साइनिंग पे बढ़ते हैं और वो है इनलाइट। और इनलाइट की तरफ से हमारे साथ काशिफ हैं, वो कशफ थी, अब काशिफ साहब होंगे और काशिफ साहब आके MOU साइन करेंगे हमारे मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब और अतहर हसीब राव साहब के साथ जो कि CEO हैं। और ये इनलाइट जो है ये AI कंट्रोल्ड एक सिस्टम है जिसमें कि आपका पूरा ट्रैवल सिस्टम कैमरा के ज़रिए कंट्रोल्ड होगा। पूरी की पूरी आपकी कम्यूट जो है आपकी मैनेजमेंट करेगी और उससे आपको कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा, कहीं पे मिसमैनेज नहीं होगा, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो वो भी दिखाई देगा। फाइनिंग हो या कंट्रोल हो वो ऑल AI कैमरा मैनेज्ड होगी। एक ऐसा सिस्टम होगा कि आपको हमेशा पता होगा कि भाई मैं सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकता, ना ही मुझे कोई ओवरटेक कर सकता है, मैं किसी का इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा सकता, मैं कवर्ड भी होगा, मैं वक्त पे पहुंचूंगा भी और मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस एक प्लेजरेबल होगा। So this is InLight Travel and Commute, an AI-based travel control system. एंड हमारे साथ बहुत ही यंग काशिफ साहब मौजूद हैं और ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक तरह से ये भी एक इंक्यूबेशन ही है जो हो रही है कि इनको इनको इनिशियली हेल्प किया जा रहा है कि ये अपने आइडियाज़ को ड्रीम्स में तब्दील करें। Written here as Pakistan takes on these new steps of a completely controlled travel and commute system as well as an eco-friendly building block plastic recycling system.
Thank you so very much. A big round of applause for Inlight, Mr. Kashif, and keep in mind Mr. Ahmed as well. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. Thank you so much अकबर आबिद कबीर चीमा साहब और अथर हसीब राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और अब हम इसमें बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी तकरीब में. MOU साइनिंग हो चुकी है और अब हम दावत देंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज होता है ना, ये सारी जन्नत तो बन गई, ये जंगल में मंगल भी हो गया, लेकिन जंगल को जाके पूरी दुनिया में जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इस दुनिया को बताते हैं कि इस जंगल में अब असल में क्या हो रहा है, कैसे नया है और कैसे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. मैं दावत देती हूँ जो बैकबोन है, जो इस सारे जितने भी डीलर्स वगैरह हैं उनके पीछे खड़े हुए हैं, उन सब की आप सब की तालियों में बहुत ज़्यादा आप वेलकम कीजिए. जो डायरेक्टर सेल्स हैं मुजीब अहमद खान साहब, डायरेक्टर सेल्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, the most very popular amongst all of you and definitely somebody who has taken Capital Smart City to new heights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप सब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान लाहौर से भी तशरीफ़ लेके आए. आजकल फॉगी सीज़न भी है. ये सारी प्रेजेंटेशन, सारी डिटेल देखने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बिज़नेस नहीं कर रहे, हम एक इबादत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस बिज़नेस को इबादत की तरह करते रहेंगे और इबादत को हम इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि आप सब हैरान होंगे. क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हम खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे और यूनिवर्सिटी से जब फ्री हुए हैं उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या जॉब का रह जाता है या बिज़नेस का रह सकता है. आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ ग्रो कर रहा है. अगर आप रिसेंट ईयर जो 2023 है इसके स्टैट्स देखें तो डिस्पाइट के एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज़ था वो डेट इज़ ओवर 12%, विच शोज़ कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. सिर्फ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे स्टार्टअप हैं, मेरी एक दिन बात हो रही थी अब्दुल सलाम साहब से. बहुत सारे आईटी वाले लोग जो हैं उनको जानते होंगे, जो 90 टेक्नोलॉजीज़ को हेड कर रहे हैं. ही वाज सेइंग कि वो जब जिस कंपनी में काम कर रहे थे और उनके पास जब आइडिया आया एक ऐप का, तो बेसिकली होता क्या है कि जब ऐप को वो बनाना शुरू करें तो उनके पास फंड्स नहीं थे. ही इज़ अ स्टार्टअप, उनके पास फ़ंड नहीं थे. एनी हाउ ही गॉट लकी, ही गॉट द फंड्स. और अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिसकी ऐप्स गूगल ने रिकग्नाइज़ की हैं, ऐप्स और गेम डाउनलोड, वो उन्हीं की कंपनी की थी. और अभी आई थिंक ही वर्थ अराउंड $40 मिलियन. तो रीज़न बीइंग कि हर बंदा मेहनत ज़रूर करता है लेकिन हर बंदा लकी नहीं हो पाता. और यू ऑल आर लकी कि एक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमारे सिलिकॉन विलेज का, जिसमें हमारे स्टार्टअप, हमारे को जो सिलिकॉन से रिलेटेड, वैली से रिलेटेड जितने लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को लेके आगे चल सकते हैं, अपने आईटी स्किल्स को आगे लेके बढ़ सकते हैं. और इसके अंदर मेरी ब्रिगेडियर चीमा साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि सर हम इनके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव भी ज़रूर करें कि जैसे एक सब ने प्रोग्राम देखा होगा ड्रैगन डांस का, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, दे हैव द आइडियाज़ बट उनके पास पोटेंशियल नहीं होता, इक्विटी नहीं होती, वो उसको लेके आगे बढ़ नहीं सकते. तो हम एक ऐसा इन्वेस्टर्स का पूल बनाएंगे अपने डीलर्स के साथ भी मिल के, अपने सेल्स पार्टनर के साथ मिल के भी, कि जो लोग फ्लरिश करना चाह रहे हैं उनको हम ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दें बल्कि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दें, ताकि वो लोग जो हैं आगे ग्रो कर सकें, उनके साथ हम पार्टनर बन के काम कर सकें. ना सिर्फ उनको लेके आगे बढ़ें लेकिन वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी आगे लेके इंशाल्लाह बढ़ेंगे. तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम इस तरह के भी एक ज़रूर मॉडल इंट्रोड्यूस करें. अभी लास्ट में भी आज मैं बैक बेंचेस को एंजॉय कर रहा था, तो लास्ट में एंड पे भी हमारी ये बात चल रही थी कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो चीज़ें हैं इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में हमने नहीं देखी.
اس سے پہلے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ دے آر پرائمرلی فوکسڈ آن بزنس ایکٹیویٹیز، جس میں ان کا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں دیکھیں ہیلتھ کا ہم نے بڑا اچھا نظام بنا لیا ہے جس کو جنرل نجم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ہمارے ایجوکیشن کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، پلس ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو بڑے زور شور سے جاری ہیں. اور ان چیزوں کو ہم سب نے آگے بتانا بھی ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ لے کے بڑھیں گے. بہت ساری باتیں سٹارٹ میں ہمارے جو گروپ سی ہیں ملک صاحب انہوں نے بتائی کہ ہم نے 2023 اور اس سے پریویس ایئر میں کیا اچیو کیا، لیکن 2024 میں ہمارے کیا مائل سٹونز ہیں، کیا انیشیٹو ہیں جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں مختلف اپنے ڈومینس کے اندر، مختلف سیکٹرز کے اندر. تو انشاءاللہ اراؤنڈ 20 جنوری ہم ایک بہت بڑا ایونٹ رکھیں گے جس میں آپ سب کو بریف کیا جائے گا کہ 2024 میں ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو پہلے کی طرح اچیو کر کے بھی دکھائیں گے ہم. ریزن بینگ کہ ہم جو انیشیٹو لے رہے ہیں 2024 کا انیشیٹو، اس کو ہم آپ کو کیوں بتانا چاہتے ہیں. ریزن بینگ کہ جب ہم وہ انیشیٹو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ہمارے ساتھ انویسٹرز اٹیچ ہیں، جو ہمارے ممبرز اٹیچ ہیں، تو دے ول نو کہ اس پروجیکٹ کے اوپر کہاں کہاں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور پلس ان کی انویسٹمنٹس کیسے کیسے انکریز ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا ڈیٹیلڈ پروگرام ہوگا، اور اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو بیک اینڈ پہ ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس سال کے اندر اچیو کرنی ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ ایونٹ. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ سب کا دوبارہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے اور رونق بخشی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے سلیکان ولیجز میں، کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، اور آج آپ نے یہاں پہ وٹنس کیا کہ کس طرح سے یہ واقعی ایک عبادت ہے، ایک خوبصورت حسین شروعات ہے جہاں چراغ تو جلایا جا چکا ہے، اب چراغ سے چراغ جلے گا، اور اب ہم نے اپنے حصے کی شمع کو جلا دیا ہے. آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہائی ٹی انجوائے کر سکتے ہیں، سائڈ ٹیبلز پہ لگی ہوئی ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جو فرسٹ رو ہے اس کو ہائی ٹی یہاں پہ سرو کر دی جائے گی. اس سے پچھلی روز جو ہیں وہ اپنی اپنی باری کے حساب سے ہائی ٹی ضرور انجوائے کیجئے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اسی طرح خوابوں کی تعمیر کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.